یورپین یونین اور دیگر ممالک کا اظہار افسوس، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار۔ شہباز شریف کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی اور بھارتی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار، کہا یہ سانحہ سرحدوں سے بالا تر ہمیں مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ برطانوی بادشاہ چارلس نے بھی بھارتی طیارہ حادثے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ امریکی آشیرواد سے اسرائیل خطے میں جنگ کی آگ بڑھانے کے در پہ، اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ختم کرائی، جنگ روکنے پر پوری ریپبلک پارٹی کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات مکمل، وطن پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی صدر UAE شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا تعمیری شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر شیخ محمد بن زائد کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا بھر میں مذاکرات اور سفارتی حل کے فروغ میں UAE کے فعال کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا تارڑ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا مشترکہ مقاصد کے لیے امریکی تعاون جاری رکھنے پر زور، کہا پاکستان سلامتی کونسل رکنیت کے دوران امریکہ سے تعاون کا خواہاں ہے۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 500% سے زائد اضافہ، چیئرمین سینٹ اسپیکر کی تنخواہ 2.5 لاکھ سے 21.5 لاکھ مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس، اسپیکر اور چیئرمین سے رپورٹ طلب، وزیر اعظم رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تنخواہوں میں بے تحاشا اضافے کو مالی فحاشی قرار دے دیا۔ خواجہ سعد رفیق کا سرکاری ملازمین جتنا 10% اضافہ کرنے کا مطالبہ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں 500 گنا اضافے کا دفاع کرتے رہے۔ دوسری جانب عوام نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی بجائے وزیروں مشیروں کی تنخواہیں بڑھا دیں۔ سندھ کا 3,300 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ محکمہ خزانہ ذرائع کے مطابق 1100 ارب روپے سے زائد کی رقم ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کی جائے گی۔ بجٹ پیش کرنے سے قبل وزیر اعلیٰ کابینہ سے منظوری لیں گے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا 2118 ارب روپے کا سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 547 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ بندوبستی اضلاع کے لیے 195 ارب اور ضم اضلاع کے لیے 33 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ غیر ملکی امداد اور قرضوں کے لیے 177 ارب روپے مختص۔ صحت سہولت کارڈ کے لیے 47 ارب روپے تجویز۔ صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں تنخواہوں اور پینشن میں وفاق سے زیادہ اضافہ کیا جائے گا۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے نئے ٹیکس لگانے کی تمام تجاویز مسترد کر دیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کام کرنے کی نیت ہو تو 15 سال نہیں 1.25 سال ہی کافی ہوتا ہے۔ پنجاب نے سارے منصوبے اپنے وسائل سے شروع کیے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا پنجاب میں 15,000 سکولز ایسے ہیں جو فعال نہیں ہیں۔ اب تک 26 لاکھ نئے بچے سرکاری سکولوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو جنگ ہوگی، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، کشمیر اور پانی کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ برسلز میں ٹریڈ کے نمائندے سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بھارتی اشتعال انگیز اقدامات کے تناظر میں اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھا۔ مصدق ملک نے کہا بھارت سے انطاس معاہدے کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا، بھارتی اقدامات عالمی قوانین کے منافی ہیں۔
हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। चौधरी मंजूर अहमद कहते हैं, अमीरों ने अमीरों का बजट बनाया, आवाम के लिए बजट में कुछ भी नहीं, हर हद तक जाएंगे। तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। एहतजाज के लिए मुल्क भर की ट्रेड यूनियन से राबते कर रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों निचली अदालतों का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अदालत का शरीक मुलजिमान की सजाएं कम करते हुए रिहा करने का हुक्म। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहने और गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। तीन एयरपोर्ट पर सदर के भाई और कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नाहियान ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताअवुन के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के लिए जारी बैनुल अक़वामी कोशिशों की भरपूर हिमायत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में मुज़ाकरात और सिफारती हल के फ़रोग़ में UAE के फ़ाल किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान के लिए UAE की मुसलसल हिमायत और तरक्याती इक़दामात पर भी शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी के पोस्ट बजट सेमिनार मुकर्रीन का कहना था कि मौजूदा बजट IMF के अहदाफ हासिल करने वाला बजट है। मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए मुहिब वतन क़यादत की ज़रूरत है। खातून फूड सेफ्टी ऑफिसर पर हमला करने वाले 3 मुलजिमान को 13 साल 5 माह कैद, 6,25,000 फी कस जुर्माना आयद कर दिया गया। मुलजिमान ने खातून फूड सेफ्टी ऑफिसर को चेकिंग करने पर सर पर रॉड मारकर जख्मी कर दिया था। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साबिक स्टार बैटर ने निजी मसरूफियात के बाइस मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया।